بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں باب اول حصہ بے میں موجود منتخب آیات کا ترجمہ و تشریح میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 29 تک کا ترجمہ و تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسا کر فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس جان کر تم کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ۔ یہ تھا اس آیت کا ترجمہ۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ان آیات میں اللہ کی وحدانیت کی تعلیم، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ کے رب یعنی پالنے والے، پرورش کرنے والے اور خالق ہونے کے دلائل، اور اس کے تخلیق اور خالق ہونے کے دلائل اور عبادت کے ثمرات بیان کیے گئے ہیں، یعنی عبادت کرنے کے کیا فضائل ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض نعمتوں کو یاد دلا کر اس بات کا حکم دیا، اے لوگو، وہ رب جس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، جس نے زمین کو تمہارے لیے رہنے کے لیے موزوں یعنی مناسب بنایا، اور آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنایا، جس نے آسمان سے بارش برسائی اور تمہارے رزق کے لیے اناج اور پھل مہیا کیے۔ اب یہ ساری نعمتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا جا رہا ہے اس کو اکیلا اور واحد تسلیم کر کے اس کی بندگی کرو، یعنی عبادت کرو۔ اتنی نعمتیں اور علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، یعنی یہ ساری نعمتیں بتانے کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان میں احساس پیدا ہو۔ کہا گیا کہ ساری نعمتیں جاننے کے بعد پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان کر توحید پرست یعنی خدا کو ایک ماننے والے اور عبادت گزار بنو، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، اور تقوی والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو بیان کرنے کے بعد انسان کو احساس دلاتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کو ایک مانو اور اس کی عبادت کر کے تقوی حاصل کرو۔ اسی طرح سے آیت نمبر 23 اور 24 فرمایا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا گیا کہ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو اس آگ سے ڈرو، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے کہ ان آیات میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کے دعوے کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کافر اور منافق قرآن کے اوپر اعتراض کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر منافقوں اور کافروں سے خطاب کیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی نہیں ہیں اور قرآن مجید آپ کی بنائی ہوئی کتاب ہے،
جسے اللہ کی طرف سے نازل نہیں کیا گیا ہے، تو پھر تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دکھاؤ، چاہے دوسرے مددگار جمع کر لو۔ عرب کے لوگ بڑی فصاحت و بلاغت رکھنے والے تھے، الفاظ کا بہت سا ذخیرہ ان کے پاس ہوتا تھا، تو ان کی فصاحت و بلاغت کو چیلنج کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ آیات میرے نبی اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہیں، تو پھر میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ تم سارے کے سارے مل کر تم بھی کوئی اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو جس میں قرآن مجید کی طرح فصاحت، بلاغت اور حکمت ہو۔ بس اگر تم اس دعوے کو نہیں مانتے، اور یقیناً تم یہ کام نہیں کر سکو گے، یعنی کہا گیا کہ اگر تم اس طرح نہیں کر سکے، کوئی آیت یا صورت نہیں بنا سکے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دیا کہ تم کر بھی نہیں سکو گے، یعنی قیامت تک کے لوگوں کو یہ چیلنج ہے کہ قرآن مجید کی ایک صورت یا ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا پائے گا، تو پھر اس کتاب پر یقین کرو اور جہنم سے ڈرو۔ یعنی بتایا گیا کہ قرآن مجید کو اللہ کا کلام مان لو، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو پھر اس کتاب پر یقین کرو اور جہنم سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یعنی جو کافر و منافق ہیں وہ اس کا ایندھن ہوں گے، جہنم میں وہ لوگ جائیں گے، اور پتھر بھی ہوں گے۔ پتھروں سے مراد کیا ہے؟ جن پتھروں کو وہ کافر خدا بنا کر پوجا کرتے تھے، جن پتھروں کو وہ کافر خدا سمجھ کر پوجا کرتے تھے، ان پتھروں کو بھی قیامت کے دن دوزخ میں اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے معبودان باطلہ، یعنی جن کی ہم عبادت کیا کرتے تھے، وہ جھوٹے معبود بھی آج ہمارے ساتھ دوزخ کی آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اور یہ آگ ایسے ہی کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طرح سے آیت نمبر 25 ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرتے رہے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، یعنی جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، یعنی حوریں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے، جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت میں مومنین کے اعمال صالحہ کے اجر و ثواب کو بیان کیا گیا ہے، اور کفار کو عذاب کی دھمکی دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو سچا مانا، یعنی آیت نمبر 24 جو ہم نے اوپر پڑھی، اس میں کفار کو دوزخ میں جانے کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، اور یہاں مومنوں کو جنت کی خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ کفار کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے قرآن مجید کو سچا مانا اور اس کے مطابق نیک عمل کیے، انہیں خوشخبری سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ انہیں آپ خوشخبری دے دیں کہ ایسے لوگوں کے لیے باغات تیار کیے گئے ہیں، یعنی ایسے متقی پرہیزگار مومنوں کے لیے جنت میں باغات تیار کیے گئے ہیں جن میں نہریں بہتی ہوں گی، جس میں مختلف قسم کی نہریں، جن کا قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر رہا ہے، کہیں دودھ کی نہر، کہیں شہد کی نہر، مختلف قسم کی نہریں بہتی ہوں گی، ان کو لاتعداد کھانے اور پھل دیے جائیں گے، یعنی مختلف قسم کے انواع و اقسام کے پھل اور کھانے ان کو دیے جائیں گے، یعنی جس پھل کے بارے میں ان کا دل چاہے گا وہ پھل ان کے سامنے آ جائے گا، اور جب وہ اس کو کھا لیں گے اور جب بھی وہ ان پھلوں کی ایک جیسی شکل و صورت دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو پہلے بھی ملے تھے، یعنی وہ پھل یا تو دنیا میں اس کی شکل کے ہوں گے، یا جنت کے اندر ایک مرتبہ دیے جانے کے بعد دوبارہ جب ان کو وہ پھل دیے جائیں گے کہیں گے یہ تو جنت میں ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے کھایا تھا، تو اس لیے وہ کہیں گے یہ تو پہلے بھی ملے تھے، لیکن سواد اور ذائقے میں وہ مختلف ہیں، لیکن جب وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ بالکل مختلف ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسے لوگوں کو پاکیزہ بیویاں بھی ملیں گی، یعنی جنت میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو، یعنی جنت میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو حوریں دیے جانے کا وعدہ فرمایا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے،
اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یعنی ایک بار جنت میں جو بھی شخص داخل ہو جائے گا پھر اسے نکالا نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بندہ پھر جنت میں رہے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، فرمایا کہ اللہ اس بات سے عار نہیں کرتا، یعنی شرماتا نہیں ہے کہ مچھر یا اس سے بھی کمزور کسی چیز کی مثال فرمائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب جو مومن ہیں وہ یقین کرتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے سچ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو وہ کافر کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ کی مراد ہی کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمانوں ہی کو۔ چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ اس آیت میں کافروں کے اعتراضات اور ان کے جوابات کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف چیزوں کے نام اور مثالیں دی گئی ہیں، مثلا مکڑی، مکھی اور مچھر وغیرہ، یعنی قرآن مجید میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بھی مثالیں دی گئی ہیں۔ سورۃ النمل چیونٹی کے نام پر ہے، اسی طرح سے بقرہ گائے کے نام پر ہے، اس طرح سے کئی جانوروں کی، حشرات الارض کی بھی مثالیں جب دی گئیں تو کفار نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے رب کا کلام ہو سکتا ہے کہ اس میں معمولی معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ قرآن مجید کا مذاق اڑاتے تھے اور قرآن مجید پر اعتراض کرتے تھے۔ مشرکین اور کفار کی طرف سے اعتراض کیا گیا کہ یہ کیا کتاب ہے جس میں انتہائی معمولی اور حقیر چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اللہ کے کلام میں ایسی مثالیں نہیں ہو سکتی، اس لیے اس آیت میں واضح کیا گیا کہ اللہ کے لیے مچھر یا اس قسم کی کسی دوسری چیز کی مثال دینے میں کوئی حرج یا عیب نہیں ہے، بلکہ ان مثالوں کے پیش کرنے کا مقصد مومنوں اور کافروں کو سامنے لانا اور بات سمجھانا ہے۔ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو مانے، یعنی جو قرآن پر ایمان لے آیا وہ چاہے کسی بھی طرح کی مثال قرآن مجید میں دی جائے تو مومن اس کو دل و جان سے مانتا ہے۔ اس بنا پر اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور وہ اسے سچا مانتے ہیں۔ یعنی منافق اور کفار مومنوں کو، مسلمانوں کو بہکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے تھے جس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن اس بات کو دل و جان سے مانتے ہیں، جبکہ کافر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کیا ضرورت تھی اتنی معمولی سی چیز کی مثال دینے کی۔ آگے فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ بعض کو ایمان لانے کی ہدایت دیتا ہے، بعض کو کفر پر قائم رہنے کی چھوٹ دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کو جب کفار سنتے تو وہ مزید ان کے کفر میں اضافہ ہو جاتا، مزید گمراہ ہو جاتے، اور ایمان والے پڑھتے تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا، اور جو لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں وہی گمراہ ہیں۔ فرمایا گیا کہ جو اللہ رب العزت کے نہ ماننے والے ہیں گمراہی انہی کا مقدر ہے، وہی لوگ گمراہ ہونے والے ہیں۔ اسی طرح سے آیت نمبر 27 سے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے اقرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جس چیز یعنی رشتہ قرابت کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کیے ڈالتے ہیں، أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں خرابی کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں کفار کے اعمال اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی کفار کا عمل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عہد توڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا عہد، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا وعدہ، اس کو کفار نے توڑا، اللہ کے ساتھ بتوں کو اس کا شریک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کی ہدایت کی ہے اسے وہ توڑتے ہیں، اور کفر اور فساد کے ساتھ زمین میں بدامنی پھیلاتے ہیں۔ بدامنی سے مراد یہاں پر وہ جو کفار مومنوں سے مختلف قسم کی باتیں کر کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے، انہیں بہکانے کی کوشش کرتے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔ فرمایا کہ یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی دنیا میں چاہے وہ مزے سے رہیں لیکن آخرت میں وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کیوں کر منکر ہو سکتے ہو، وکنتم امواتن، جس حال میں کہ تم بے جان تھے،
فَأَحْيَاكُمْ تو اس نے تم کو جان بخشی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر وہی تم کو مارتا ہے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہی تم کو زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فرمایا گیا وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، یعنی اللہ رب العزت نے پھر آسمانوں کی طرف توجہ کی تو ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ ان دو آیات میں وجود باری تعالیٰ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو خدا کے ہونے کا انکار کرتے ہیں ان کو دلیل دی گئی ہے۔ کافروں کو حیران کن انداز میں مخاطب کیا گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جانا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا چاہیے۔ وہ کس وجہ سے، اس کی دلیل آگے اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ فرمایا تم اس رب کی بندگی سے کیسے انکار کر سکتے ہو جس نے تم کو عدم سے وجود بخشا اور پیدا کیا، یعنی جب تم تھے ہی نہیں، سرے سے تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ انسان کو اپنے وجود پر غور کرنے کے لیے دلیل دی گئی ہے۔ پھر فرمایا پھر وہ تمہیں موت دے گا، یعنی ایک وقت وہ تھا جب تم دنیا میں تھے ہی نہیں، اس نے تمہیں وجود بخشا، اب دنیا میں آنے کے بعد وہ تمہیں مارے گا، تمہیں موت دے گا۔ فرمایا پھر دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ موت کے بعد پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور آخر تم کو اس کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد وہ قیامت کے دن تم سے حساب و کتاب لے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکاری ہو جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام نعمتیں پیدا کی، یعنی دنیا میں تم آئے تو تمہارے لیے ساری کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے پیدا کی، اس کا انکار کرتے ہو، اور 7 آسمان بنائے۔ جو سب کچھ جانتا ہے تو اس کے کفر کے انجام سے بچو، کہ جو تمہارے اعمال سے واقف ہے، لہٰذا اس کا انکار کرنے سے، کفر سے مراد انکار کرنا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ کفر سے بچو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔